کا نیو ولاگ. سب دوست خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں. دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ایک کہانی کے اوپر ہے. ہماری آج کی کہانی ہے اندھی گلی کا سایہ. رات کا وقت تھا. بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا اور پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. علی کام سے واپس آ رہا تھا. اسے شارٹ کٹ کے طور پر ایک تنگ گلی سے گزرنا تھا جسے لوگ اندھی گلی کہتے تھے. کہتے ہیں وہاں کوئی رہتا نہیں مگر ہر رات کسی کے چلنے کی آواز ضرور آتی ہے. علی ہنستا ہوا بولا یہ سب وہم ہے. بھلا سائے بھی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن جیسے وہ گلی کے بیچ پہنچا ہوا کے ایک سر جھونکا آیا اور گلی کے آخر میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا. سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھیں. علی نے قدم تیز کیے. سایہ بھی آگے بڑھنے لگا. اب اس کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی. علی بھاگنے لگا مگر گلی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. دیواروں پر لگی پرانی تصویر جیسے زندہ ہو کر اس کو گھورنے لگی. اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. علی نے چیخ ماری اور مڑ کر دیکھا. وہ خود تھا. وہ خود تھا. ہاں بالکل ویسا ہی چہرہ ویسے ہی کپڑے مگر آنکھوں میں صرف اندھیرا. دوسرا علی مسکرایا اور بولا تمہیں کہا تھا اندھی گلی میں صرف ایک علی جا سکتا ہے. اب تمہیں جانا ہوگا. اور اگلی صبح لوگوں نے علی کو کونے پر علی کا بٹوا اور جوتے پائے مگر علی کبھی واپس نہ آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آدھی رات کو اندھی گلی سے گزرو تو علی کی آواز اب بھی سنائی دیتی ہے. مجھے جانے دو. اچھا جی. اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے. علی کا کچھ پتہ نہیں چلا. محلے کے لوگ ڈرے ہوئے تھے. کسی کو یاد نہیں تھا کہ آخری بار کس نے اچھا جی. آخری بار وہ کس سے ملا تھا؟ زین جو علی کا قریبی دوست تھا لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا. سایہ بوجھ یہ سب کہانیاں ہیں. میں خود دیکھوں گا کہ علی کے ساتھ کیا ہوا. رات کے 12 بجے زین ٹارچ موبائل اور ایک چھوٹا سا خنجر لے کر اندھی گلی میں داخل ہوا. گلی بالکل سنسان تھی. ہوا رکی ہوئی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو. ہر دیوار پر نمی پرانے پوسٹر اور عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے. زین نے ٹارچ جلائی تو سامنے ایک دیوار پر خون سے لکھا تھا واپس جا زین.
وہ چونک گیا، یہ نام کیسے؟ قدموں کی آہٹ آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، ٹارچ کی روشنی دیواروں پر پڑی اور وہیں علی کھڑا تھا، وہی چہرہ مگر چمکتی آنکھوں میں لالی، ہونٹوں پہ ایک ہلکی مسکراہٹ۔ زین علی کی آواز دھیمی مگر خوفناک تھی، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں مگر اب دیر ہو گئی ہے۔ زین پیچھے ہٹا، علی تم کہاں تھے؟ سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو یہیں ہوں، اندھی گلی کے اندر، اب تم بھی یہیں رہو گے؟ اچانک زین کے موبائل پر ویڈیو آن ہوئی، اس میں وہ خود گلی کے بیچ کھڑا تھا مگر ویڈیو میں وہ پیچھے سے کسی سائے کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ویڈیو بند ہو گئی، گلی میں چیخ گونجی اور پھر خاموشی۔ اگلی صبح پولیس نے زین کا موبائل اور خنجر تو ڈھونڈا مگر زین وہ بھی گمشدہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں اب گلی کے اندر دو سائے اور جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو سرگوشی سنائی دیتی ہے، اب تیسرا کون ہوگا؟ محلے میں اب خوف ایسا چھا گیا تھا کہ لوگ رات کے وقت باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے۔ فاطمہ ایک جرأت مند صحافی تھی، اس نے یہ کہانی سنی تھی اور فیصلہ کیا کہ اس گلی کے راز کو سامنے لائے گی۔ رات کے 12:30 بجے فاطمہ نے کیمرہ، ٹارچ اور ایک ریکارڈر کے ساتھ اندھیری گلی میں قدم رکھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا نے اس کے بال اڑا دیے۔ کچھ ہی دیر میں ٹارچ کی روشنی ایک دیوار پر پڑی جہاں خون کے نشان ابھی بھی تازہ لگ رہے تھے۔ واپس جا فاطمہ، اس نے قدم روکے مگر اندر کی تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ گلی کے بیچ میں ایک پرانا دروازہ تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور اندر ایک کمرہ تھا جس کے دیواروں پر چھوٹے چھوٹے آئینے لگے تھے۔ ہر آئینے میں فاطمہ کی تصویر تھی مگر ہر تصویر کے پیچھے سرخ آنکھیں اور گھور رہی تھیں۔ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین نے ایسا دھکا دیا کہ وہ گر گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ علی اور زین کے سائے کو دیکھ رہی تھی جو ایک عجیب ہنسی کے ساتھ اس کے قریب آ رہے تھے۔ یہ گلی زندہ ہے اور ہر نیا آنے والا اسے اور طاقت دیتا ہے۔ فاطمہ نے کیمرہ اٹھایا مگر ریکارڈر میں صرف خاموشی تھی۔ سائے اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ صبح جب لوگ گلی کے پاس آئے تو فاطمہ کا ریکارڈر کا سامان تو ملا مگر فاطمہ کہیں نہیں تھی۔ اب گلی میں 3 سائے اور لوگ کہتے اندھی گلی اب ہر رات کسی نئے کو بلا رہی ہے۔ اچھا جی، راشد ایک مقامی بزرگ جو گلی کے اسرار جانتا تھا۔ محلے میں خوف کی لہر پھیل چکی تھی، لوگ اب رات کے وقت گلی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ راشد جو بچپن میں اسی محلے میں رہتا تھا سب سے زیادہ جانتا تھا کہ اندھی گلی میں صرف سائے نہیں بلکہ وقت اور حقیقت بھی پھنس جاتی ہے۔
رات کے 2 بجے راشد نے ٹارچ اور ایک چھوٹا سا پیکٹ لے کر گلی کی طرف قدم بڑھایا۔ پیکٹ میں ایک پرانا کاغذ تھا جس پر جادوئی نشان اور کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں۔ راشد جانتا تھا اگر کوئی گلی کے سائے کو قابو میں لانا چاہے تو اس جادوئی نسخے کے بغیر ممکن نہیں۔ گلی کے بیچ میں پہنچ کر اس نے آہستہ آہستہ الفاظ پڑھے، اندھی گلی کے سارے سائے حقیقت میں واپس آ جاؤ اور جو زندہ ہیں انہیں چھوڑ دو۔ پھر ہوا رک گئی اور گلی میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ علی، زین اور فاطمہ کے سائے سامنے آئے، مگر وہ گھومنے، چیخنے اور ڈرانے کی بجائے جم گئے، بے حرکت، خاموش۔ راشد نے پیکٹ کھولا اور اندر سے ایک چھوٹا آئینہ نکالا۔ اس نے تینوں سائے کو آئینے کے سامنے رکھا۔ چمکتی روشنی کے ساتھ سائے آئینے میں سمٹنے لگے اور گلی کی دیواروں سے غائب ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی لوگ گلی میں آئے۔ اندھی گلی پہلے جیسے سنسان تھی، مگر اب اس میں سے کوئی خوفناک آواز یا سایہ نہیں تھا۔ راشد نے سب کو بتایا، یہ گلی ہمیشہ خطرناک رہی ہے، مگر اب یہ پرسکون ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو سائے واپس آئے وہ ہمیشہ کے لیے آئینے میں قید ہیں۔ محلے والے سکون سے سانس لے رہے تھے، مگر سب جانتے تھے اندھی گلی کا راز کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ وہ سائے کہیں نہ کہیں پھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر رات ایک ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ گلی کے کنارے سے سرگوشی آتی ہے، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سالوں بعد محلے میں نئی نسل بڑی ہو گئی تھی اور لوگ اب بھی اندھی گلی کے بارے میں قصے سناتے، لیکن ایک نوجوان آصف جو کہ محلے میں تازہ آیا تھا ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ گلی کے پاس سے گزرا۔ اندھی گلی پہلے سے پرسکون لگ رہی تھی، لیکن اچانک زمین کے نیچے سے سایوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ آصف نے اپنی جیب سے پرانا آئینہ نکالا جو اس کے دادا نے اسے دیا تھا اور کہا، اگر کبھی سائے واپس آئیں، یہ آئینہ ہی انہیں قید کر سکتا ہے۔ گلی میں قدم رکھتے ہی وہ علی، زین اور فاطمہ کے سائے محسوس کرنے لگا۔ وہ خاموش نہیں تھے بلکہ اپنے اصل جسم کی طرف حرکت کر رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک خالی لالی تھی۔ آصف نے آئینہ زمین پر رکھا اور الفاظ پڑھے، تمہارے سائے واپس جاؤ جہاں سے آئے تھے اور زندہ کو آزاد کرو۔ روشنی نے گلی کو بھر دیا۔ سائے چیختے اور مچلتے ہوئے آئینے میں سمٹ گئے۔ آخر میں ایک دبیز ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ محلے والے صبح آئے اور پہلی بار گلی کے اندر سے کوئی خوفناک آواز نہ سنی۔ اندھی گلی واقعی خاموش تھی، لیکن رات کے وقت جب چاند پوری طرح روشن ہوا، کوئی چھوٹا سا سایہ کبھی کبھی آصف کے کمرے میں آئینے میں جھانکتا ہے اور سرگوشی آتی ہے، ہم کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اجازت، اور ضرور سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، لائک، فالو، شیئر، کمنٹ بھر دینا۔
اسی کے ساتھ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.